دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سوشل میڈیا انفلوئنسر کے درمیان سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد بارگاہ رسالت میں ہدیہ عنات پیش کی گئیں۔ اجتماع سے نگران شورا مولانا محمد عمران اتری نے اپنے سنت بھرے بیان کے آغاز میں درود شریف کے فضائل بیان کرتے ہوئے کثرت سے پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ سے زیادہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ توفیق دے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد رکھنا چاہیے کہ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ مدینہ پاک کی حاضری کی صورت بن جاتی ہے درود پاک پڑھنے سے، یہاں تک کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہو جاتی ہے درود پاک پڑھنے سے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا خوبصورت، پیارا اور مقبول عمل ہے، اس سے اختیار کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو 10 رحمت نازل ہوتی ہے۔ جس پر رحمت نازل ہو، زحمت کا وہاں کیا کام ہے؟ جب رحمت ہی میں بندہ نہاتا رہے اور رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتا رہے۔ نگران شورا نے سوشل میڈیا انفلوئنسر کے درمیان اپنے سنت بھرے بیان میں فرمایا کہ اسلام انتہائی خوبصورت دین ہے، اس میں روزمرہ سے متعلق تمام امور کتابوں میں تحریر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں۔ میں آپ کو حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص گھر میں داخل ہو، گھر والوں کو سلام کرے اور سورہ اخلاص پڑھے، اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا۔ یعنی جسے تنگ دستی کا رونا ہے نا، خاص طور پر جسے غربت کا، تنگ دستی کا، مفلسی کا رونا ہے، اس کو ابھی سے یہ کام شروع کر دینا چاہیے۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں پریکٹیکلی چیزیں ہیں یہ، الحمدللہ میری تو روٹین ہے اور میں نے اس کی برکتیں دیکھی ہیں الحمدللہ۔ مطلب کر کے دیکھے تو پتہ چلے، مدینہ چلے کے ناظرین بھی سن رہے ہیں، اب یہ یاد نہیں رہتی چیزیں، یہ اصل میں ہماری نالج میں کمی نہیں ہے، مگر نالج پر عمل کرنے میں سستی بہت ہے۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتری نے اپنے سنت بھرے بیان میں مزید فرمایا کہ حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط ہمیں سب سمجھ میں آتا ہے، ہمارے پاس معلومات سب ہے، مگر بس عمل میں سستی ہے، ہم عمل نہیں کر پا رہے، اور عمل نہ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان اور نفس ہے، جس کا کام ہے ہمیں نیکیوں سے روکنا۔ نگران شورا نے اس حوالے سے مزید فرمایا، ایسا نہیں کہ ہمارے نالج نہیں ہے، ہمارے عمل کی سستی ہے، ہم عمل نہیں کر پا رہے، اور عمل نہ کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ خود شیطان اور نفس ہے ہمارے ساتھ، جس کا کام ہی یہی ہے کہ ہم کو نیکی سے روکنا۔ شیطان کا کام بھی یہی ہے، نفس امارہ کا کام بھی یہی ہے کہ ہمیں نیکی سے روکے، اور ہم نے اس کو پورا موقع دیا ہوا ہے۔ ہم نے خود اس سے بدقسمتی کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کے مشورے دیتا رہتا ہے اور ہمیں رکاوٹیں ڈالتا رہتا ہے، اور نیکی کرنے میں ہمیں بہت ساری الجھنیں پیدا کراتا ہے۔ نگران شورا نے سوشل میڈیا انفلوئنسر کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں بھی دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دی۔